Assalamu alaikum. As you all know that we are more or less at the end of our course, and in the last session we were discussing that what is the future of theories of mass communication. We discussed that since the mass media is developing so rapidly, there are the technological changes in the mass media are so drastic, they are so rapid that it is really very difficult to keep up with its pace. And communication scholars are really finding it difficult that this rapid change in communication is definitely affecting our interpersonal communication, it is affecting our group communication, it is also affecting our mass communication. And then how this technological changes are related to mass communication and the society. So they are coming up with different ideas and different theories that what will be the future relationship of mass media with the society. In this regard, we pointed out first briefly that what are the major forces or what are the major trends in the coming future which are going to affect mass communication and which the communication scholars must keep in mind when they will be developing new communication theories. इसके साथ साथ फिर हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी हमने छेड़ा जिसमें हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन स्कॉलर्स जो हैं कम्युनिकेशन का फ्यूचर देखते हुए कुछ बातों के ऊपर अपना कंसेंसस भी डेवलप कर रहे हैं और उनमें से हमने जो सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि कम्युनिकेशन स्कॉलर्स अब ये कह रहे हैं कि नाउ वी हैव टू फोकस आवरसेल्व्स by calling this mass communication theories to communication sciences. यानी अब हमें फोकस ये करना है कि हम mass communication को का जो नाम है वो बदल कर अब हम इसको communication studies, communication sciences का नाम दें और इसके पीछे जो वजूहात हैं वो कुछ ऐसी हैं कि उन्होंने communication scholars ने ये देखा कि मैस मीडिया के अंदर जब हम ऑडियंस को एक्टिव समझते हैं तो फिर हमें ऑडियंस की जो के एंगल को भी सामने रखना होगा और सिर्फ हमने सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैस मीडिया को स्टडी नहीं करना बल्कि हमने फ्रॉम द रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने मैस मीडिया और मैस कम्युनिकेशन को समझना है. चुनांचे जो कम्युनिकेशन साइंसेज है वो फोकस करता है कि हम मैस कम्युनिकेशन में जो ऑर्गेनाइज़र हैं या जो मैस मीडिया के जो ओनर्स हैं उसको भी स्टडी करें, जो मैस मीडिया में जो रिसीवर्स हैं या जो ऑडियंसेस हैं उनको भी स्टडी करें और इनके साथ साथ जो तीसरी बात इसमें आती है वो ये है कि हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसको भी स्टडी करें क्योंकि इट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विच इज़ रिलेटेड टू द वे मैस मीडिया अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स. इन तीनों चीज़ों को सामने रखकर जो कम्युनिकेशन स्कॉलर्स ने फिर ये बात की कि इनको हमें एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हमने समझना है यानी द वे द सेंडर इज सेंडिंग द मैसेज, द वे द ऑडियंस इज टेकिंग द मैसेज एंड द वे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. इन तीनों का जो आपस में रिलेशनशिप बनता है इसको हमने क्वांटिटेटिव मेथड से मालूम करना है जो कि हम आपको अगर याद हो तो हमने लिमिटेड इफेक्ट पैराडाइम में इसको बड़े डिटेल्ड अंदाज में पढ़ा था. इस सिलसिले में जो हमने जो स्टडी किया इन द लास्ट सेशन हमने वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल्ड में डिस्कस किया क्योंकि हमने अब इस सेशन में ये डेवलप करना है कि किस तरह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो कनेक्टेड है विथ मैस कम्युनिकेशन. तो लास्ट डिस्कशन जो हमने देखा हमने जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ी और उसमें हमने उसके काइंड ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया. उसके साथ साथ हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को भी डिस्कस किया और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर हमने ये देखा कि कौन से किस तरह से हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं और फिर हमने ये देखा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर कौन से बैरियर्स हैं. कुछ बैरियर्स तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे और कुछ जो हैं वो रह गए हैं जो कि हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सबसे पहला बैरियर जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि व्हेन इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वन बिकम्स वेरी इमोशनल देन वन डज लूज द रैशनल वे ऑफ थिंकिंग और इस वजह से रिकमेंड ये किया जाता है कि इफ वन इज इन अ वेरी इमोशनल स्टेट वन शुड अवॉइड
انٹرپرسنل کمیونیکیشن. جس طرح کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے تو اس غصے کی حالت میں وہ مت بولے, کیونکہ اس میں جب وہ کمیونیکیشن کرے گا تو اٹ از باؤنڈ ٹو برنگ ڈفرینسز ود اندر پرسن رادر دین برنگنگ دیم ٹوگیدر. اسی طرح ہم نے جو دوسرا بیریئر پڑھا تھا وہ یہ تھا فلٹرنگ کا, اور اس کو ہم نے ایسے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں جب سینڈر کو یہ محسوس ہو کہ ریسیور جو ہے اس کی جو ہے وہ بات کو سن کے خوش نہیں ہوگا, یا اگر اس کو پوری کی پوری بات بتا دی جائے گی تو وہ اس کا ایک نیا اینگل لے لے گا, تو وہ پھر سینڈر جو ہے وہ خود سے ہی فلٹرنگ شروع کر دیتا ہے کتنی انفارمیشن دینی ہے اور کتنی نہیں دینا ہے. اور جب بعد میں ریسیور کو پتہ لگتا ہے تو پھر نیچرلی بجائے اس کے کامننس کریٹ ہو ڈسٹینسز بڑھ جاتے ہیں. تو دس از ویری another barrier in effective interpersonal communication. جو تھرڈ بیریئر ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں وہ ہے اوور لوڈیڈ وتھ انفارمیشن. اس کا تعلق جو ہے وہ ہم نے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کے ساتھ بھی ہے, کہ یہ بھی ریسرچرز کو اپنی ریسرچز کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ انفارمیشن ایک گو میں کسی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کا دماغ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ بہت ساری انفارمیشن ایک ہی وقت پہ گراسپ کر سکے, اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور پھر اس کو میمورائز کر سکے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سینڈر جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن دینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ ریسیور جو ہے وہ اس انفارمیشن کو پرسیو نہ کر سکے, اینڈ اٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ دی افیکٹو کمیونیکیشن. ایسے آپ نے اگر عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کام بتا رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم اس کو کام جب ہم اس کو کوئی کام کی انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں تو ہم 2, 4, 5 انسٹرکشنز دے دیں تو وہ ہمیں پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ 5 جو ہم نے انسٹرکشنز اکٹھی دے دی ہیں وہ شاید جس کو ہم نے کام بتایا اس کو سمجھ میں نہیں آئے. اور جب ہم رزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بعد میں اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا, تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اس نے 1 یا 2 کام کیا یا جو بھی کام کیے وہ غلط کیے, اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ انسٹرکشنز دے دی تھیں, اور اس انسٹرکشنز میں ڈیفینیٹلی اس دوسرے جو کام کرنے والا تھا اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اتنی زیادہ انسٹرکشنز لے لے, تو اس کی وجہ سے ایک کمیونیکیشن بیریئر کریٹ ہو گیا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ ناٹ اوور لوڈ یور کانورسیشن وتھ انفارمیشن. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بیریئر ہے ٹو افیکٹو کمیونیکیشن, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفینسونیس. ڈیفینسونیس بھی تھوڑا سا آپ اس کو جوڑ لیں ایموشنس کے ساتھ ہی, کہ جب سینڈر یا ریسیور کو یہ لگے کہ جو وہ کمیونیکیشن کر رہا ہے ہی از تھریٹنڈ بائی دی ادر پرسن. یعنی اگر 2 شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اس کو یہ لگ رہا ہے کہ جو اس کے آئیڈیاز ہیں یا جو اس کی باتیں ہیں وہ اگلے بندے جب اگلا بندہ سنے گا تو وہ اس کا مذاق اڑائے گا یا وہ اس کو نلیفائی کر دے گا, تو وہ پھر اپنی گفتگو میں بہت زیادہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے کہ وہ جو کہ کمیونیکیشن میں ایک بیریئر بھی بن جاتا ہے. سپوزنگ probably he would start ridiculing the other person, or he would start making fun of the other person, کہ اگلے شخص کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کو نلیفائی کرے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آواز زیادہ بلند کر لے یا غصے میں آ جائے, غصے کی ٹون کر لے, کیونکہ he wants to defend himself. So this defensiveness جو ہے happens when one individual thinks that he is threatened by the other. So he uses these tactics, اور اس طرح سے بھی افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے. 5th جو بیریئر ہے افیکٹو کمیونیکیشن میں وہ ہے کلچرل ڈفرینس کا. کلچرل ڈفرینس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے جب کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کی ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس کو وہ ساری بات سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ اس کا جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے وہ فرق ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ ایک لڑکی کام کرنے کے لیے آئی گاؤں سے, تو اس کو میں نے صرف یہ کہا کہ آپ کانٹا لے کر آئیں. تو اس لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ کانٹا کیا ہوتا ہے, کیونکہ گاؤں میں کانٹے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو فرام دس پرٹیکولر ایکسپیرئنس آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جب ہم بہت سی چیزوں کو جب فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو اس کو معلوم ہی ہوگا, تو وہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ معلوم ہو, کیونکہ اس کی جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے وہ فرق ہے. تو اس وجہ سے بھی اکثر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے. جیسے کہ
کچھ کلچرز کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں تو یہ اچھی بات سمجھی جاتی ہے, اٹس اے سائن آف آنیسٹی. اور کچھ کلچرز میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا جو ہے وہ سائن آف روڈنس ہے یا وہ بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. تو اگر ہم ایسے کلچر میں چلے جائیں جہاں پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے اور آپ آنکھیں نیچے کر کے بات کریں گے تو نیچرلی اس وقت بھی آپ کا کمیونیکیشن میں بیریئر ہو جائے گا. تو دیز کلچرل ڈفرینسز آلسو پلے رول in when it comes to effective communication. So when you want to do effective communication, keep in mind the other person's culture, keep in mind their value system, and then communicate. So it helps in bridging the gap. اس کے علاوہ ایک اور جو افیکٹو کمیونیکیشن میں جو بیریئر آ رہا ہے وہ ہے جارگن. جارگن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اپنی ہی کچھ ووکیبلری بنا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دس ووکیبلری کنویز آل دا میسیجز. تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. اس جارگن میں آپ سلینگ ورڈز بھی لے کے آ سکتے ہیں اور وہ سلینگ ورڈ جو ہیں وہ ایک خاص کمیونٹی کے لوگ تو شاید سمجھ لیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آپ کے اس جارگن کو سمجھ سکیں یا اس سلینگ لینگویج کو سمجھ سکیں. تو ون ہیز ٹو کیپ ان مائنڈ کہ with whom one is speaking to, and if he has developed a certain jargon or if he has developed a certain slang words, he has to be very careful whether to use them or not to use them, because it might affect the effective communication. And now let's look at the ways in which we can improve our communication, or what are the ways in which we can overcome the barriers of effective communication. Of course, some of them are the ones that we've just discussed, جو barriers ہیں اگر آپ ان کو سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد اپنی کمیونیکیشن کریں تو دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی میک اٹ مور افیکٹو. بٹ ادر دین دیٹ دیر آر اسکالرز ہیو آئیڈینٹیفائڈ other ways in which we can overcome the barriers of the barriers which affect our communication. One of the things is that we must try to adopt is that we must try to simplify our language. Sometimes what happens is that the sender tries to be very verbose in his speech. Verbosity یہ ہوتی ہے, یہ verbose یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اگلے شخص کو امپریس کر سکے. تو جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ٹرائنگ ٹو کریٹ کامننس. تو کمیونیکیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے اگلے شخص کو امپریس کرنا ہے کہ ہمیں کتنا علم آتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم سمپل الفاظ استعمال کریں جو کہ اگلے کی سمجھ میں آ جائیں, اور یا پھر اس کو آپ ایسے لے لیں کہ اگلے شخص کی ذہنی صلاحیت کو یا اس کی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر الفاظ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی موضوع پہ بات کر رہے ہوں, اگر آپ سیاست پہ گفتگو کر رہے ہو تو جب آپ اپنے ٹیچر سے ڈسکس کریں گے تو اس وقت آپ کی زبان کچھ اور ہوگی. جب آپ اپنے دوستوں سے اسی چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے تو آپ کی زبان کچھ اور ہوگی. اور جب آپ کسی لوور کلاس کے مطلب لوور کلاس ان دا سینس جو اکنامک گروپ کے کسی لوگ سے آپ گفتگو کریں گے تو اس وقت آپ کی زبان کے جو الفاظ ہوں گے وہ فرق ہوں گے. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ الفاظ جو ہیں وہ سمپل رکھیں, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے لیے بھی اتنے ہی فیملیئر ہو یا ان کے لیے بھی وہ الفاظ اتنی آسانی سے ان کو سمجھ میں آ جائے جیسے کہ آپ کو آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ افیکٹو کمیونیکیشن میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ جب آپ گفتگو کریں تو اپنے ایموشنز کو کنسٹرین کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آواز بہت زیادہ بلند کر لیں, یا اگر آپ نے اپنا کوئی پوائنٹ جو ہے وہ آگے کرنا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو پہ اسٹریس دینے کے لیے آپ ذرا اپنی ٹون بھی ہائی کر لیں اور تھوڑے سے اگریسو ہو جائیں. تو دس شوڈ ناٹ بی دا ٹرینڈ, بلکہ آپ کو ایک بنیادی فرق پتہ ہونا چاہیے جب ہم گفتگو کر رہے ہوں ان دو کانسیپٹس کا. ایک کانسیپٹ ہے اگریسونیس کا اور ایک کانسیپٹ ہے اسرٹیونیس کا. تو ہمیں اپنی گفتگو میں اگریسو نہیں ہونا چاہیے یا ایک جارحانہ طریقے سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے کسی کو کنونس کرنا ہے تو ہمیں اسرٹیو ہونا چاہیے. اسرٹیو کا مطلب یہ کہ ہم فرم ہوں لیکن وداؤٹ لوزنگ آر ٹیمپر, وداؤٹ شوئنگ دیٹ وی آر ویری ایموشنل اباؤٹ اٹ.
but we can be firm, we can be assertive by using the correct words and by keeping a control on your emotions. But लेकिन अगर हम aggressive हो जाते हैं तो वो फिर effective communication नहीं होगी, बल्कि it will become a barrier in communication. So if you want to have an effective communication, it's very important that you control your emotions and you be assertive, and you can be assertive by choosing the right kind of words and right kind of arguments. Effective communication में जो सबसे बड़ी चीज जो रोल प्ले करती है वो ये है कि listening. यानी we must try to listen to the other person very attentively. Unfortunately ये होता है कि जब interpersonal communication में एक शख्स बात कर रहा होता है तो जो दूसरा शख्स है वो इस इंतजार में रहता है कि मैंने भी बात करनी है, तो वो अपनी ही बात को कि किस तरह से उसने अपनी बात का इजहार करना, उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है कि जो सेंडर कह रहा होता है उसकी वो बात सुनता ही नहीं है. तो रिजल्ट ये होता है कि कभी कभार जो हम मुहावरा कहते हैं ना कि सवाल दीगर जवाब दीगर, तो बाज़ दफ़ा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है. इसके लिए बेहतर ये है कि जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना चाहते हैं तो यू हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन वेरी अटेंटिवली, एंड इफ यू डोंट तो then the communication is it becomes a futile thing और उसमें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता. तो we must try to understand the other person's viewpoint, और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था और अब हम फिर एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि जो एक बहुत ही अच्छा मैक्सिम है which should always be applied especially in interpersonal communication, and that maxim is seek to understand to be understood. यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को समझे तो आप पूरी कोशिश करें कि अगले शख्स का व्यू पॉइंट समझें. अगर आपने अगले शख्स का व्यू पॉइंट नहीं समझा तो फिर ये मत तवक्को करें कि आपकी बात भी वो समझ सकेगा. तो सीक टू अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड, and you can only understand if you listen actively, if you listen attentively. The other thing that can help in effective communication is that the sender must keep in mind the feedback. यानी जब सेंडर जो बात कर रहा है या जो कम्युनिकेट कर रहा है उसमें वो इस बात को हमेशा सामने रखे कि जो रिसीवर है उसको वो उस इंफॉर्मेशन को वो किस तरह से ले रहा है. क्या वो उस पर नॉट कर रहा है या वो मुस्कुरा रहा है या फ्राउन कर रहा है. तो उसके हिसाब से सेंडर को चाहिए कि वो अपने मैसेज को भी मॉडिफाई करे या मैनिपुलेट करे, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स नहीं होगी. बार लोग ऐसे भी करते हैं अपने मैसेज को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए कि सेंडर्स बार बार कभी कभी ये भी कहते हैं कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू, आई होप यू जस्ट अंडरस्टूड व्हाट आई हैव जस्ट सेड. So this is also an important thing to keep in mind कि आप feedback of the receiver को सामने रखें और उसके हिसाब से अपना जो मैसेज है वो कंस्ट्रक्ट करते चले जाएं. इसके साथ साथ जो हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ साथ जो हमें दूसरी कम्युनिकेशन भी हमें पता होनी चाहिए वो है ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो लोग कहते हैं कि जी वो 2 से लेके 12 इंडिविजुअल्स तक भी हो सकते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इंडिविजुअल कम्युनिकेशन ही की आप समझ लें कि एक्सटेंशन है कि अगर 4 बंदे हों या 8 बंदे हों या 10 बंदे हों जिसमें कि आपको दूसरे शख्स के बारे में पता लग उसके नाम या उसकी शक्ल पहचानते हो तो उसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं. लेकिन अगर किसी ऐसे ग्रुप में आप बैठे हों जिसमें कि आपको लोगों के बारे में ना पता हो या उनके नाम ना पता हो या उनकी शक्लें आप पे ना पहचाने, तो वो इंटरपर्सनल की ग्रुप कम्युनिकेशन में नहीं आएगा बल्कि वो दूसरे ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगी. Anyway, we don't have to go into detail about this aspect of communication. What we need to understand here is that there is the fourth kind of communication, that is the mediated communication, को कि हम कहते हैं communication through the media. अब हमारी आर्ग्यूमेंट ये है कि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास मीडिया की कम्युनिकेशन का आपस में ताल्लुक है. इनको हम अलग अलग नहीं स्टडी कर सकते हैं और जो कम्युनिकेशन साइंसेज है वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है. लेट्स लुक एट द स्लाइड एंड सी दैट हाउ दे आर कनेक्टेड. द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑल कम्युनिकेशन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड नॉट इन आइसोलेशन but 2 or more of these levels.
because all levels are necessarily interconnected. Changes at one level must affect other levels. And let's take an example. Supposing आप टेलीविजन के ऊपर हम कहते हैं कि जी वायलेंट प्रोग्राम्स आते हैं. अब वो सपोजिंग वो टीवी पे जो वायलेंट प्रोग्राम आया है उसको किसी बच्चे ने देखा है. आप उस जो बच्चे ने उस जो टेलीविजन पे जो वायलेंट प्रोग्राम देखा है उसको आप इससे अलग नहीं कर सकते कि बच्चे की खुद की भी अपनी एक उठान है, उसकी एक अपनी भी लीनिंग है कि वो किसी मामले को जब रिजॉल्व करना चाहता है तो उसमें उसके जहन में क्या है कि वो कितना वायलेंट हो सकता है या उस चीज़ को रिजॉल्व करने में वायलेंस कितना इस्तेमाल किया जा सकता है. तो एक उस बच्चे की अपनी भी कोई लीनिंग होगी, कोई उसकी अपनी भी बैकग्राउंड होगी. और फिर ये भी ऐन मुमकिन है कि जिस स्कूल में जो जाता है उसके क्लास का एक ग्रुप है और क्लास में जो बच्चे हैं उनकी भी कोई एक लीनिंग होगी या उस ग्रुप में भी किसी ना किसी तरह से वायलेंस को परसीव किया जाता होगा. शायद जिस क्लास में वो जाता हो वहाँ पे ये समझा जाता हो कि जी जो भी ज़्यादा बॉसी होगा या डोमिनेटिंग होगा या थोड़ा सा बुली होगा उसकी क्लास में रिस्पेक्ट है, और हो सकता है कि वाइस वर्सा हो. तो ये चीज़ भी बच्चे के बिहेवियर पे असर उसका भी आएगा. इसके साथ साथ फिर आप के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो भी ये डिटरमिन करेगी कि आपने जो मीडिया पे जो वायलेंस देखा है उसका क्या असर हो रहा है. यानी मीडिया पे जो वायलेंस हो रहा है उसको अगर एक बच्चा देखता है तो उसकी एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी एक किसी हद तक असरअंदाज होती है, साथ साथ उसकी ग्रुप कम्युनिकेशन भी और उसके साथ उसकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी. तो यू कैन नॉट आइसोलेट दीज थिंग्स, यू गॉट टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर. कुछ और स्कॉलर्स ने भी कम्युनिकेशन साइंस को इस तरह से डिफाइन किया और इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की. उसमें जो है 3 स्कॉलर्स और भी हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन साइंसेस को इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की. उन स्कॉलर्स के नाम हैं पेंगरी, वीमन और हॉकिंस. उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम कम्युनिकेशन साइंस को 2 स्टेजेस में स्टडी कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोज 2 स्टेजेस दैट दे हैव आइडेंटिफाइड. द फर्स्ट इज antecedent of communication, which would involve the study of situations, personality traits, orientations, abilities, and so on that lead to communication behavior, resulting in theories about selection and control mechanisms and the norms and schemas that bring them into play. यानी जो फर्स्ट स्टेज है जिसको इन स्कॉलर्स ने एंटीसीडेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा है, उसमें सेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू, सेंडर किस सिचुएशन में है, उसके क्या पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, उसका क्या वैल्यू सिस्टम है, उनमें क्या एबिलिटीज़ हैं, वो सामने रखी जाएंगी, उनको स्टडी किया जाएगा. तो इससे रिलेटेड जब हम स्टडी करेंगे मैस मीडिया के अंदर आते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि हम वो उन थेरीज को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या कंट्रोल का प्रोसेस इन्वॉल्व है फ्रॉम द सेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ साथ क्या वो नॉर्म्स या वो क्या स्कीमाज हैं या वो कौन सी सेट वैल्यू सिस्टम है जिसको सामने रख कर सेंडर जो है वो अपना मैसेज कंस्ट्रक्ट करता है. तो इसको हम एंटीसीडेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. यानी रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो एंगल्स हैं उनको स्टडी करना है. और जो सेकेंड स्टेज है वो कुछ यूं है. द सेकेंड स्टेज इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कम्युनिकेशन विच वुड इन्वॉल्व the study of the results or outcomes of communication and result in theories about the necessary characteristics of communication mechanisms of effect and strength of effects. यानी जो सेकेंड स्टेज है जिसको उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कम्युनिकेशन कहा है, उसमें जो हमने स्टडी करना है या जो कम्युनिकेशन स्कॉलर स्टडी करते हैं वो देखते हैं कि जो भी कम्युनिकेट हुआ उसके क्या रिजल्ट्स हुए हैं, यानी उस कम्युनिकेशन के क्या अफेक्ट हुए हैं और उस अफेक्ट में क्या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व थे, और उस अफेक्ट के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या क्या वीक पॉइंट्स हैं. यानी ये देखना कि जो मैसेज है उसका कितना स्ट्रॉन्ग अफेक्ट हुआ है रिसीवर के ऊपर. इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रख के थ्योरीज जो है वो डेवलप हो. जब अमेरिकन स्कॉलर्स जो थे कम्युनिकेशन साइंसेज में फ्रॉम द सेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरीज डेवलप कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों चीज़ों को हम
ملا کے اسٹڈی کریں انڈر دا نیم آف کمیونیکیشن سائنسز. اور اس کو نام کمیونیکیشن سائنسز کا اس لیے دے رہے تھے کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو وہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں فرام دا کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی. ساتھ ساتھ جو یورپ میں جو کمیونیکیشن اسکالرز ہیں وہ بھی آڈینس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ بھی ریسیورس کی پرسیپشنس اباؤٹ دا میسیجز کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اس میں ان کا جو فوکس ہے وہ کوانٹیٹیو پہ نہیں, وہ کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی پہ ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے بریفلی ڈسکس بھی کیا تھا اپنے پچھلے سیشنز میں جب ہم نے اسٹوارٹ ہال کی جو کلچرل اسٹڈیز کے ایسپیکٹ کو جب ہم نے اسٹڈی کیا تو اس میں ہم نے ریسیپشن انالیسس کو اسٹڈی کیا تھا, اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اٹس ناٹ نیسسری that the way the message is encoded, the way the message is constructed, it is also decoded in the same manner, it is also understood in the same manner. اس میں جو بیسک کانسیپٹ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے سیمیوٹکس کا, اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسکلی اٹس اے اسٹڈی آف سائنس, یعنی جو بھی ہیومن کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ سائنس کے ذریعے ہوتی ہے. سائنس کو کچھ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی آبجیکٹ یا کسی بھی کانسیپٹ کو ہم کوئی نام دیتے ہیں, اور اس نام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سگنیفائڈ ہے, اور اس نام کو جب ہم یا اس نام کو جب ہم بولتے ہیں یا کہتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں جو تصویر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سگنیفائر. اس کی ایگزامپل ہم کچھ ایسے لے لیتے ہیں جیسے کہ ایک 4 لیگڈ اینیمل ہے کیٹ, تو جو ایکچوئل اینیمل ہے وہ اس کو ہم کہیں گے ریفرنٹ ہے, وہ ایکچوئل آبجیکٹ ہے, اور جو ہم نے CAT کیٹ نام دیا ہے اس کو وہ ہوگا سگنیفائڈ, یعنی ہم نے اس کو جو سائن دیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ سگنیفائڈ ہے. اور جو یہ لفظ بولنے سے آپ کے ذہن میں جو تصویر آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سگنیفائر. یعنی اگر آپ جب میں نے کیٹ کہا تو ہم ہر ایک کے ذہن میں ڈفرینٹ بلی آ سکتی ہے, کسی کے ذہن میں اس کے اپنے گھر کی بلی آ سکتی ہے, کسی کے ذہن میں سیامیز کیٹ آ سکتی ہے, کسی کے ذہن میں پرشین کیٹ آ سکتی ہے. تو یہ جو یہ پروسیس ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں جو بھی ہمیں میسج ملتا ہے یا جو بھی ریسیور میسج لیتا ہے اس کو وہ اپنے ہی طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جو سگنیفائڈ چیز ہے اس کو ہر شخص جو ہے وہ اپنے طریقے سے سمجھے گا. تو یورپین اسکالرز نے اس چیز کو سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ معاشرے میں جو بھی سائنس کے ذریعے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں ان سب کی پرسیپشن جو ہے وہ آڈینسز میں فرق ہوگی, تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, اور اسی کو انہوں نے ریسیپشن انالیسس میں ڈیولپ کیا تھا. اب اس چیز کے اوپر جب یورپین اسکالرز نے بہت فوکس بھی کیا اور اس پر انہوں نے نمبر آف اسٹڈیز بھی کی, تو اب جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن سائنسز ہیں اس میں ہم یہ سوشل سیمیوٹک تھیوری کو بھی انوالو کریں. یعنی ناٹ جسٹ دی quantitative way of studying the audience but also the qualitative way of studying the audience. تو اس چیز کو بھی ہم کمیونیکیشن سائنسز میں لے کر آتے ہیں, اور پھر اس کو سامنے رکھ کے بھی جو ہے وہ نئی تھیوریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو بھی رہی ہیں اور آگے اور بھی ڈیولپ ہوں گی. لاسٹ سیشن میں ہم نے کچھ فورسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا یا کچھ ان ایسپیکٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جو کہ رسپانسبل ہوں گی ہماری جو بھی نئی کمیونیکیشن کی تھیریز بنیں گی. ہم نے ایسپیکٹ کو یہ ڈسکس کیا کہ جی کمیونیکیشن سائنسز جو ہے وہ نئی چیز ڈیولپ ہوگی کیونکہ اس میں اٹس انوالومنٹ آف آل دی تھیریز وچ آر ریلیٹنگ ٹو کمیونیکیشن. جو فورسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے وچ آر اینڈ وچ ول پلے این امپورٹنٹ رول ان ڈیولپنگ نیو کمیونیکیشن تھیریز, اس میں ایک فورس جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ گلوبلائزیشن کی تھی. گلوبلائزیشن کا جو بیسکلی کانسیپٹ ہے وہ کولڈ وار کے بعد جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہوا, اور اس کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو انٹرنیشنل کیپٹلزم ہے وہ دیٹ ہیز کراسڈ دا بارڈرز اینڈ اٹ ہیز gone from one country to another country, and it's the same thing has happened with information. یعنی انفارمیشن جو ہے وہ بھی کسی ایک جگہ پہ محیط ہو کے نہیں رہے گی بلکہ اس نے بھی باؤنڈریز کو کراس کر لیا ہے. اس کو ہم کچھ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں
globalization is based on international capitalism and the unrestricted cross-border flow of capitalism and information. यानी globalization जो है वो unrestricted flow of capitalism and of information है, यानी कि वो किसी एक बाउंड्री या किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम बाउंड्रीज को क्रॉस किया हुआ है और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं या बहुत से ममालिक तक इसकी एक्सेस है. अब जब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो नेचुरली इसको हम कहाँ कहाँ पे हम आइडेंटिफाई भी हम कर सकते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का प्रोडक्ट है. इसको हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी की थ्योरी में भी जब हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है, फिर हमने पढ़ा था उसमें कि इंटीग्रेशन हो रहा है, उसमें हमने कहा था कि जी वर्टिकल भी इंटीग्रेशन हो रही है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी हो रही है. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी पहुंच जो है वो दुनिया के तमाम ममालिक में, जिसमें यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें पर्टिकुलरली आईएमएफ जो है वो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो है उसकी एक्सेस जो है वो तमाम ममालिक में. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इसी तरह जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी यही है कि वो दूसरे ममालिक जो है वो फंडिंग कर रहे होते हैं इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, और वो किसी और मुल्क में जाके तो कोई ना कोई कॉज को सर्व कर रहे होते हैं. तो दिस इज हाउ ऑल्सो दे आर क्रॉसिंग द बाउंड्री. यानी यहाँ पे आपकी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही होती हैं दे आर बीइंग फंडेड बाय अनदर कंट्री, और उसको फिर हम कहते हैं कि जी वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प कर रही हैं या वो एक किसी कॉज को आगे बढ़ाने में उनका हाथ है. तो दे आर ऑल्सो क्रॉसिंग द ट्रेडिशनल कंट्री बाउंड्रीज. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन्स. जो फूड चेन्स है वो किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि they are present in number of countries, and this is also a kind of globalization. जहाँ तक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है तो उसमें भी हम देखते हैं कि there are number of multinational corporations which specialize in communication commodities, और ये जो multinational organizations हैं ये इनकी भी जो एक्सेस है वो बहुत से ममालिक में है. जैसे कि हमारे पास केबल न्यूज़ नेटवर्क है जिसको हम CNN कहते हैं, वो इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन कंट्री. यहाँ ये इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत से ममालिक को पहुंचाता है. इसी तरह रूपर्ट मर्डॉक का जो फॉक्स न्यूज़ है दैट ऑल्सो कैन बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सिमिलरली जो डिज्नी लैंड या डिज्नी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दे कैन बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है. ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और जिसको कि हमें समझना चाहिए, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से बहुत सारे जो हमारे लोकल जो वैल्यू सिस्टम है उस पे भी अफेक्ट हो रहा है. इस पे जो सबसे पहला जो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म है वो यही है कि क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है या इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो वन वे है, वो वहाँ से आ रहा है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहा है. तो दिस बेसिकली जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की वैल्यू सिस्टम और उनके जो नॉर्म्स हैं वो आ रहे हैं. यानी कि जो फॉरेन नॉर्म्स या फॉरेन वैल्यू जो हैं दे आर कमिंग इनटू अदर कंट्रीज स्पेशली इनटू डेवलपिंग कंट्रीज, और उनकी एक डोमिनेशन हो रही है. इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से जो लोकल कल्चर है या जो लोकल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं या लोकल एथनिक मूवमेंट्स है वो सब अंडरमाइन होती हैं, उनकी जो प्रोमिनेंस है वो कम होती चली जाती है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. Another criticism on globalization is कि कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस भी सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल्स की जो एक आइडेंटिटी है विद वन एरिया और विद वन प्लेस और विद वन ट्रेडिशन और विद वन वैल्यूज़, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देयर इज सच अ लॉट ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ अदर कंट्रीज वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स. तो इसको भी, इस एस्पेक्ट को भी जो है वो
دیکھنا ضروری ہے. تو کمیونیکیشن اسکالرز یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب گلوبلائزیشن کا پروسیس ہو رہا ہے تو اس میں جو لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو کیسے ریزسٹ کرتی ہیں, یا جو لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر کس طرح سے وہ بلینڈ ہو رہی ہیں. اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل ہے وہ ہم MTV جو میوزک TV چینلز ہیں ہے اس کو ہم اس کی لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے MTV جو ہے وہ پاپولر ہوا اور ایک گلوبل لیول پہ وہ پاپولر ہوتا ہے. اور پھر اس کا جو سلوگن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ جی تھنک گلوبل اینڈ ایکٹ لوکل. یعنی آپ بڑے پرسپیکٹو کو سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو لوکل ٹریڈیشنز ہیں ان کو بھی آپ گلوبل سینیریو کے ساتھ بلینڈ کریں. اور یہی ہم دیکھ بھی رہے ہیں پرٹیکولرلی ان دا میوزک فیلڈ کہ کس طرح سے جو ایک ویسٹرن میوزک ہے اور اس کے اندر جو اس کو ہم لوکل میوزک کے اندر کس طرح سے بلینڈ کر دیتے ہیں, اس کو ہم جس کو ہم آج کل کہتے ہیں فیوژن کا نام جو ہم دیتے ہیں. تو دس از آلسو اے پروڈکٹ آف گلوبلائزیشن. اینی وے یہ ڈفرینٹ جو ہیں گلوبلائزیشن پہ جو پروسیس ہے اس میں میس میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور یہ اس کی وجہ سے جو ورلڈ سین ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. تو کمیونیکیشن اسکالر جو اب جو تھیریز بنائیں گے وہ اس گلوبلائزیشن کے پروسیس کو بھی سامنے رکھ کر بنائیں گے. اب ہمارے پاس ایک اور جو فورس ہے اس کو کہ ہم نے بہت بریفلی پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا, وہ تھا پوسٹ ماڈرنزم کا. آپ کو میں نے جو پچھلے ڈسکشن میں تھوڑا سا جو ڈسکس کیا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ماڈرنزم کا کانسیپٹ ہے یا ماڈرنٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ تھا کہ جو ویسٹرن کلچرل ویلیوز ہیں یا ویسٹرن وے آف لوکنگ ایٹ تھنگز ہے یا ویسٹرن وے آف ریسرچنگ آن سرٹن تھنگس, اس کو ایک ہائر اسٹیٹس دیا جاتا ہے اور ایک خاص اس کو وہ کرائٹیریا بنایا جاتا ہے جس کو سامنے رکھ کر the rest of the world is studied. تو جو پوسٹ ماڈرنزم کا سینیریو ہے اس میں اس ماڈرنزم کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیر از نو ون ایبسولوٹ ٹروتھ. ان فیکٹ لوکل جو ٹریڈیشنز ہیں یا لوکل ویلیو سسٹم ہے اس کی بھی ایک اپنی جگہ ہے, اور وہ جو لوکل ویلیو سسٹم ہے وہ دیٹ کین ناٹ بی ریجیکٹڈ اور دیٹ کین ناٹ بی minimized because you have one criteria which you think is of a superior quality. تو اس میں پوسٹ ماڈرنزم میں جو ریبیلین ہے فرام دا کنونشنل وے آف ڈوئنگ تھنگس, یہ سینیریو جو ہے دس از آلسو پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان میس میڈیا. یعنی پوسٹ ماڈرنزم میں جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ دیر آر نو ایبسولوٹ ٹروتھ. اب میس میڈیا کا اس میں کیا رول ہے؟ میس میڈیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میس میڈیا جو ہے وہ بہت سارے ایشوز کو سامنے لے کر آتا ہے اور بہت سارے ایشوز پہ ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو یہ کرائٹیریا سیٹ کرنا کہ جی یہ رائٹ ہے یا یہ رانگ ہے, دیٹ باؤنڈری از گریجولی ڈیمینشنگ. یا آپ ایسے کہہ لیں کہ بلیک اور وائٹ کی باؤنڈری جو ہے وہ ڈیمینش ہو رہی ہے, اور بہت زیادہ گرے ایریا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میس میڈیا میں جب ہم ڈفرنٹ ایشوز کے اوپر ڈسکشنز ڈبیٹس ہم سن رہے ہوتے ہیں, پیپل فرام آل واکس آف لائف آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سرٹن ایشو, اینڈ دا ریسیور who probably once would be settled on certain issues tends to get confused, and he says that he starts thinking whether to follow this particular path is correct, or whether to understand this thing in this way is correct, or whether to understand this thing in another way is correct. So that thing is in this way mass media is playing a very important role. There is no one fixed way of looking at things, there is no one way of thinking about things. There are multiple ways of looking at things, and the debates and the different ways of thinking are all coming on the mass media. So when this role is being played by the mass media, so what are its going to be effects? This has also become a major concern for the communication scholars. So the theories that they are developing, they are keeping this thing in mind also, کہ جو mass media ہے اس کا اور post modernism کا آپس میں جو تعلق ہے اس کی وجہ سے جو سوسائٹی پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا بن رہے ہیں. ایک اور جو انٹرسٹنگ فوکس ہے, انٹرسٹنگ فورس ہے جو کہ تھیریز آف کمیونیکیشن پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ دیر از آلسو ریپڈ ڈیولپمنٹ ان
the field of cognitive psychology and biological sciences. یعنی جس طرح سے ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ہے وہ میس میڈیا پہ بہت اثر ہے، اور اس کے بعد نیچرلی اس کا سوسائٹی پہ بھی اس کا بہت اثر ہے. اسی طرح جس معاشرے میں جو سوشل سائنٹسٹس ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ انسان کی جو فزیکل سائڈ ہے یا بایولوجیکل سائڈ ہے اس کو بھی بہت ڈیٹیل اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو انسانوں کی جو سائیکولوجیکل سائڈ اس کو بھی اسٹڈی کریں. اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے کافی ساری اسٹڈیز جو ہیں وہ سائیکالوجی سے لیں اور پھر اس کو ہم نے اپلائی کیا when we try to study the effect of mass media. تو جو ماڈرن ٹائم ہے اور جو کمنگ ٹائم ہے اس میں کیونکہ دیر از اے ریپڈ چینج ان دا سائیکالوجی ان دا ڈیولپمنٹ آف کوگنیٹو سائیکالوجی، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو اثر ہے وہ ہم دیکھیں گے، یا اس کا جو ہم تعلق ہے ہم میس میڈیا کے افیکٹ کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں. تو جیسے جیسے سائیکالوجی میں اسٹڈیز ہوتی ہیں اور نئی نئی تھیریز سامنے آئیں گی کہ کس طرح سے ہم انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں یا کس طرح سے ہم کسی چیز کو اپناتے ہیں، اس میں جو جیسے نئی تھیریز ڈیولپ ہوگی تو اس کا بھی تعلق جو ہوگا وہ میس میڈیا کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ میس میڈیا سے جو ہم میسیجز ریسیو کرتے ہیں اس کا ہم پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس میں کیا سائیکالوجی کی تھیریز ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم اس سے بلینڈ کریں گے. اور بایولوجیکل سائنسز میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کو ہم تھوڑا سا اگر ہم اس کو لنک کریں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میکلوہن کی تھیریز اسٹڈی کی تھی، اور پھر ہم نے اس میں آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ ہاٹ میڈیم اور کولڈ میڈیم کی بات کی تھی، اور اس میں جو انہوں نے کول میڈیم کی جب بات کی تھی تو اس میں انہوں نے ٹیلی ویژن کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ جو دس از سم تھنگ، اس میں ہماری جو کچھ سینسز انوالوڈ ہوتی ہیں، اور پھر ہم اس کو جس طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھنے کے لیے ہم کو خود سے کچھ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد میکلوہن نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو ٹیلی ویژن کا یوسیج ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں وہ ریڈنگ ہیبٹ ان کی بالکل ختم ہو جائے. تو جو بایولوجیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سے اگر ہم اپنی باڈی کا ایک آرگن کو استعمال کریں یا کچھ سینسز کو استعمال کریں تو اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے باقی باڈی آرگنس کے اوپر یا باقی سینسز پہ کیسا ہوتا ہے. تو جیسے جیسے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی ویسے ویسے ہم دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن کی تھیریز میں بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. جیسے کہ پہلے بچے جو تھے وہ کتاب پڑھ کے انفارمیشن لیتے تھے، اب وہ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، ویب پہ بیٹھتے ہیں. کتاب جب پڑھتے تھے تو وہ ایک وقت پہ ایک صفحہ کھولتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، یا 2-3 کتابیں کھول کے اس میں سے نوٹس کمپیئر کر لیتے تھے. لیکن جب نوٹس بناتے تھے تو لیکن اب جب وہ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو ایک وقت پہ انہوں نے بہت ہی نہ صرف سائٹس کھولی ہوتی ہیں، ساتھ میں انہوں نے چیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں وہ لوگ ای میل بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں وہ اپنا کچھ چیز اور بھی ڈاؤن لوڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں وہ میوزک بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام سینسز جو انوالوڈ ہو رہی ہیں اس کا بھی ہمارا بایولوجیکل سائنسز سے تعلق ہے. تو نیچرلی جب اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئے گی تو اس کو ہم میس کمیونیکیشن کی تھیریز جو ہیں اس میں بھی ہم اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں، اور پھر کمیونیکیشن اسکالر جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہیں اینڈ دے آر پریپیئرڈ کہ نیو تھیریز ول ڈیولپ. اس تمام ڈسکشن کو سامنے رکھ کر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ضرورت ہے کہ ہم میڈیا لٹریسی کی بات کریں. اور اتنی جو ہم نے ساری تھیریز جو ہم نے اتنی ڈیٹیل پڑھی اور ڈسکس کی، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنا اہم ہو گیا ہے میس میڈیا ہماری لائف میں. تو اس کو سامنے رکھ کے اب جو کمیونیکیشن اسکالرز ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک فارمل طریقے سے میڈیا کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جو میس میڈیا ہے اس کا ایک فنکشنل یوز ہونا چاہیے سوسائٹی میں، ڈس فنکشنل رول نہیں ہونا چاہیے. یعنی میس میڈیا جو ہے کیونکہ ایک پاورفل مینز آف کمیونیکیشن ہے اور اس کا ہمارے زندگیوں پہ انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی بہت اثر ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میس میڈیا کو بہتر طریقے سے سمجھیں، تاکہ جو میس میڈیا وہ اس کا ایک فنکشنل رول جو ہے وہ سامنے آئے. اس
چیز کو سامنے رکھ کے جو نیا کورس یا جو نئی بات سامنے کمیونیکیشن اسکالرس کر رہے ہیں وہ میڈیا لٹریسی کی کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک کمیونیکیشن اسکالرز ہیں روبن, انہوں نے کافی ڈیفینیشنز دی ہیں میڈیا لٹریسی کی, لیکن ہم اس میں سے 2 کی جو ڈیفینیشن ہے, جو 2 انہوں نے ڈیفینیشنز ہمیں دی ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلی ڈیفینیشن وہ میڈیا لٹریسی کی کچھ اس طرح سے کرتے ہیں: دی ابیلٹی ٹو ایکسیس, اینالائز, ایویلویٹ اینڈ کمیونیکیٹ میسیجز. یعنی میڈیا لٹریسی جو ہے یا میڈیا لٹریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ میس میڈیا میں جا کے کوئی اسکل کے ساتھ کچھ کام بھی کر سکے, ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی صلاحیت ہو کہ وہ جو بھی میسیجز ہیں ان کو ایویلویٹ کر سکے, اور ساتھ ساتھ وہ کوئی کمیونیکیشن کے میسیج کو کنسٹرکٹ بھی کر سکے. یعنی میڈیا لٹریسی سے مراد یہ ہے کہ ون شوڈ ہیو ایکسیس ٹو میڈیا, ون شوڈ ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف دا میڈیا in the sense that they should be so skilled that they can come into the media organization. Secondly, they should be able to evaluate the media messages, and thirdly, they should be able to develop, they should have such skills which should help them in making a communication message. Another definition of media literacy is understanding cultural, economic, political and technological constraints on the creation, production and transmission. ایک اور ڈیفینیشن جو میڈیا لٹریسی کی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انڈیویجولس کو جب یہ پتہ ہو کہ کون سے وہ کلچرل اور اکنامک اور پولیٹیکل کنسٹرینٹس ہیں یا لمیٹیشنز ہیں جو کہ میڈیا کے میسیجز کی پروڈکشن میں اور ٹرانسمیشن میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی دیر از سرٹن سوشل, پولیٹیکل اینڈ اکنامک forces which affect the way the message is constructed and the way the message is transmitted. So media literacy would include that an individual is able to identify those social, economic and political constraints which affect the construction of the messages and also the transmission of the messages. جس کو ہم نے کسی حد تک پولیٹیکل اکانومی کے جو تھیری ہے اس میں ہم نے اسٹڈی کیا ہے. میڈیا لٹریسی کے بارے میں ڈفرینٹ اسکالرز نے ڈفرینٹ باتیں کی, اور ان سب کو اگر ہم بلینڈ کریں تو کچھ پوائنٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. ان پوائنٹس کو ہم نے ڈسکس ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ ہمیں معلوم ہو کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی دا میڈیا اینڈ ہاؤ کین وی اپلائی دا کانسیپٹس دیٹ وی ہیو انڈرسٹوڈ about the media. Number one thing that we need to look into is an awareness of the impact of the media on the individual and society. یعنی میڈیا لٹریسی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ کمیونیکیشن اسکالر نے جس پہ اگری کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا لٹریٹ انڈیویجول ہوگا اس میں اویئرنیس ہوگی کہ میڈیا کا کیا امپیکٹ ہے on the individual and on the society. The media literate individual should be conscious, should be aware of what kind of effects is media having on individuals or one individual and on the society. And the second thing that needs to be focused in media literacy is an understanding of the process of mass communication. یعنی mass communication کے process میں جو چیزیں involved ہیں that also needs to be understood, and when one is trying to become a media literate individual, one must understand what are the processes that are involved in mass communication, which we have discussed in detail previously. The third thing that comes in media literacy is the development of strategies with which to analyze and discuss media messages. Yani jo media literate individual hai, they should also have developed such skills which would help them in analyzing or in interpreting the media content, that is the message of the media. جو بھی different messages جو میڈیا دیتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا, اس کو اینالائز کرنا, وہ بھی ایک اسکل ہے جو کہ میڈیا لٹریسی کے پروگرام میں ہونی چاہیے. جو فورتھ
پوائنٹ جو میڈیا لٹریسی میں انکلوڈ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے an awareness of media content as a text that provides insight into our contemporary culture and ourselves. یعنی اس میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میڈیا کنٹینٹ کو جب ہم اسٹڈی کریں تو اس میں ہم یہ بھی اسکل ڈیولپ کر لیں یا یہ اسکل اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ ہمیں جو بھی اس وقت کے جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کی انسائٹ بھی ہمیں میڈیا کنٹینٹ کو اسٹڈی کر کے سمجھ میں آ جائے. یعنی اٹ شوڈ پرووائڈ انسائٹ انٹو آر کلچر اور انٹو دا کنٹمپرری کلچر اینڈ آف آر سیلز. یعنی کہ جو میڈیا کنٹینٹ کس طرح سے ہمارے کلچر پہ افیکٹ ہو رہا ہے یا میڈیا کنٹینٹ کو جب ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں ہمارے زمانے کے کلچر کی جو ٹرینڈس ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں. نیکسٹ پوائنٹ جو کہ میڈیا لٹریسی میں فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے دی کلٹیویشن آف این انہینسڈ انجوائمنٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریشیشن آف میڈیا کنٹینٹ. یعنی جو میڈیا کنٹینٹ کے اندر جو ایک انٹرٹینمنٹ کا جو فیکٹر ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کس طرح سے میڈیا کنٹینٹ جو ہے وہ سورس آف انٹرٹینمنٹ یعنی جو اس کی ایستھیٹک سینس ہے جو وچ از دا بیسز آف انٹرٹینمنٹ فار انڈیویژولز اس کو بھی اسٹڈی کرنا جو ہے وہ میڈیا لٹریسی پروگرام میں آتا ہے. تو وی کین سے دیٹ میڈیا لٹریسی از اے کنٹینیوم تھنگ. اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ کوئی میڈیا لٹریسی کا مطلب یہ کہ کسی کو کوئی ڈگری مل جائے گی اور اس کے بعد وہ ایک میڈیا لٹریٹ بن جائے گا, بلکہ ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے بارے میں کچھ بیسک معلومات جو ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیے وہ ہمیں آنی چاہیے تاکہ جو بھی میڈیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو چینجز آ رہی ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ ہم آگے جو پروگریس ہے میڈیا سے ریلیٹڈ اس کو ہم دیکھ سکیں. اور اگر ہم نے ایکٹیولی میڈیا کے اندر انوالو ہونا ہے تو اس کے لیے بھی میڈیا لٹریسی پروگرام جو ہے یا میڈیا لٹریٹ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. سیکنڈ تھنگ دیٹ وی مسٹ بی کلیئر اباؤٹ از that media literacy needs to be developed as we reach higher levels of maturation intellectually, emotionally and morally so that we are able to perceive more in media messages. ہوتا یہ کہ جو میڈیا لٹریسی ہے جب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے جو ابیلٹیز ہیں مینٹل ابیلٹیز جو ہیں وہ بھی انہینس ہوتی ہیں اور جب وہ انہینس ہوتی ہیں تو وی کین لک انٹو دا میڈیا more in a more mature manner. یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک لے مین کے نظر سے ہم میڈیا کو اسٹڈی کریں اور ایک ہے کہ جب ہم میڈیا لٹریٹ ہو جاتے ہیں یا ہم میڈیا کے جو پروسیس ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس کے کنٹینٹ کو انالائز کرنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں تو ہم میں بھی ایک میچورٹی لیول آ جاتا ہے اور وہ جو میچورٹی لیول ہے دیٹ ہیلپس اس ان انڈرسٹینڈنگ دا فیوچر ڈیولپمنٹ آف میڈیا. So this winds up our discussion on communication theories. Inshallah ta'ala in our next session we will revise all the communication theories that we have done from midterm exams. Till then, thank you very much and Khuda Hafiz.